کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اصل مذاکرات تو پردے کے پیچھے ہو رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیے اصل مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے نا. اب یہ لوگ تو انہوں نے تو ایک اپنا ایک پلیٹ فارم انہوں نے پرووائڈ کیا ہے. تو لازمی بات ہے جیسا کہ رانا ثنا صاحب نے اور ان کے ایک دو اور منسٹرز نے خود اکنالج کیا ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے رہے ہیں. سو مذاکرات ہو رہے ہیں، انہی کے تھرو ہو رہے ہیں، لیکن مذاکرات تو بیسیکلی جو اس میں ایکچولی جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. بالکل. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کی جو کمیٹی ہے وہ خان صاحب سے ملی، خان صاحب کی جو گفتگو علیمہ خان صاحبہ کے تھرو باہر آئی، وہ ایک جو سازگار ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لینینسی دکھانی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی. تو اس کی موجودگی میں، اس طرح کی صورتحال میں، اس ماحول میں مذاکرات کی کامیابی کی آپ توقع کر سکتے ہیں؟ عارف صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ جو موزونیت ہوتی ہے، موزوں ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی نہ صرف یہ کہ وہ اس کو پرووائڈ کرنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ کچھ ایسے بھی کام ہوئے ہیں جس سے کہ وہ اس میں ایک لیول آف ٹینشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. اس میں خاص کر جو ہے اب چونکہ مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ شروع تو ہوں گے 2 جنوری کو، اور میرا خیال ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی چند دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا، ایک دو اتوار کے بعد پتہ چل جائے گا کہ حکومت کے ارادے کیا ہیں، حکومت ان کو کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے. کیا وہ مذاکرات کو مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، یا وہ مذاکرات کو صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہے. کیونکہ اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ارشاد صاحب جو کہ میں عرض کروں گا آپ کی پاس خدمت میں، تو اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرتے ہیں. سو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شاید اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس ایکسپیکٹڈ پریشر سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ مذاکرات کا ڈھونگ بھی رچائیں اور اس کو لمبا کرنے کی کوشش کریں. اچھا روزہ صاحب، اس سے قطع نظر کہ آپ کے مخالفین کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے بیانیے کو نقصان ہو رہا ہے، آپ پہلے ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے تھے، غلامی نامنظور کہتے تھے، آپ انہی سے مدد مانگ رہے ہیں. میں اپنے طور پر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر خان صاحب کی رہائی یا آپ کے مطالبات تسلیم ہوتے ہیں امریکی دباؤ پر حکومت آنے کے بعد ٹرمپ صاحب کی، تو کیا ایک تو آپ کے بیانیے سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، کیا اس کی قیمت تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کیا ادا کریں گے؟ یہ آپ کے خیال ذہن میں ہے کہ اس طرح سے نقصان ہوگا؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کا، بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ. دیکھیے ہم نے ایز سچ ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کی حیثیت سے ہم نے کسی فورن حکومت سے کسی قسم کی مدد نہیں مانگی، انکلوڈنگ دی گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جو ہوا ہے پاسٹ میں سائفر کے کانٹیکسٹ میں وہ بھی حقیقت ہے. وہ تو اب چونکہ کیس بھی چلا ہے خان صاحب کے اوپر، تو اس کو کورٹ روم میں بھی اکنالج کر چکے ہیں، چونکہ پہلے تو وہ سائفر کی ایگزسٹنس ایگزسٹنس کو ماننے سے انکاری تھے، اس کے بعد کہ جی ہے، اور اب یہ کہ جی اس کو گم کر دیا، تو وہ اس کی ایگزسٹنس کو مان چکے ہوئے ہیں. تو وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ریاستوں کے تعلقات میں ایک موقع آتا ہے جب کہ آگے بڑھنا ہوتا ہے. لیکن جو کہ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے کسی کو فارملی نہیں کہا. اب پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اگر انہوں نے کوئی بریک تھرو کی ہے اور کوئی جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں اس کے بارے میں آگاہی کی ہے، تو وہ اس کی رسپانسبلٹی پی ٹی آئی کے اوپر نہیں آتی. لیکن اس ملک کی 76 سالہ تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ پریشرز تو ہمیشہ موجود رہے ہیں، یہ پہلا وقت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، ان کو بھی ریپروو ملی ہے. اس میں جو گورنمنٹس تھی، فورن گورنمنٹس کا جو کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن ہیومن رائٹس جو ہے، انسانی حقوق جو ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کی آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، ان کے کان بھی کام کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں بھی کام کرتی ہیں. وہ اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں، وہ انہوں نے دیکھا ہے، اس سے آگاہی ہے، اس مکمل آگاہی ہے. اور اگر ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں وہ کوئی بات کرتے ہیں، جیسا کہ EU نے کیا ہے، جیسا کہ UK کی گورنمنٹ نے کیا ہے، جیسا کہ وائٹ ہاؤس نے کیا ہے، تو اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی وہ انٹرونشن ہے. وہ انٹرونشن نہیں ہے، وہ صرف ایک سینسٹیوٹی ہے، ایک ان کی اویئرنیس ہے ود دی اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس ان پاکستان، جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. نہیں رؤف صاحب، وہ کیا ہے کہ میر ہوئے جس کے سبب بیمار، اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں.
اب بات یہ ہے کہ جس طرح رچرڈ گرینیل کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، ویسے سوال آپ ضرور کر لیں، شعر کا جو آپ نے بیڑا غرق کیا نا، اس کی تصحیح کر لیں ذرا کر دیں۔ میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ تو یہ رؤوف صاحب، اب حافظ نعیم صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کل تک آپ امریکی غلامی سے نجات والی بات کرتے تھے، آج امریکی دباؤ پر آپ جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، تو اور انسانی حقوق کا آپ اس کو ایک اوبویسلی اس لبادے میں بھی بات کر رہے ہیں آپ، تو آپ نہیں سمجھتے کہ انسانی حقوق پہ ایک ہتھیار بھی ہے امریکہ کے پاس، یورپ کے پاس؟ وہ جب آرم ٹوسٹنگ کرنا چاہتا ہے پاکستان کی تو وہ اس طرح کی رپورٹس دے دیتا ہے، اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتا ہے۔ تو آپ کے سوال میں دو باتیں پنہا ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے کبھی نہیں کہا جی کہ ہم امریکن انٹرونشن جو ہے یا امریکن پریشر کے اوپر باہر آنا چاہتے ہیں، ہم نے ان سے کوئی ایسی مدد نہیں مانگی، ہم ان سے کوئی ایسی مدد نہیں مانگیں گے۔ اور دوسری بات ہے ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں آپ نے جو عرض کیا، میرے بھائی ہیومن رائٹس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ موجود ہے، وہ ساری دنیا میں ہے۔ اگر ویسٹ اس کو ایک ٹول کے طور کے اوپر استعمال کرتا ہے تو میں اس سے کلیتاً انکاری نہیں ہوں، وہ کرتے ہوں گے، لیکن پاکستان میں جو حالات ہیں وہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا۔ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی سٹیٹ ہے اس کو بھی تو ایک حقیقت ہے، وہ اس کے لیے تو کوئی ایگزیجریشن نہیں ہو رہی ہے۔ اگر دنیا اس کا نوٹس لے لیے، خاص کر جمہوری جو دنیا ہے وہ نوٹس لے رہی ہے، تو ایک بڑی نیچرل سی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی بھی چیزیں جڑی ہیں جو کہ ہمیں قیمت کے طور کے اوپر ادا کرنی پڑیں گی۔ دیکھیے IMF کا لون ہے ہمارے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو FATF کی پوزیشن ہے، ہم گرے لسٹ میں بہت دیر رہے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس GSP کا ایشو ہے، یورپین یونین نے اپنی سٹیٹمنٹ میں اس کو مینشن بھی کیا ہے۔ تو یہ قیمتیں پاکستان کو چکا سکتی ہیں۔ اور کیوں نہیں پاکستان اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کی، پاکستان ریاست ہے، پاکستان حکومت ہے، پاکستان اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کی سٹیٹ کو امپروو کرتی ہے؟ کیوں نہیں یہ ایسی کنڈیشنز کریٹ کریں تاکہ ہم لوگ آپس میں ہی بیٹھ کے اپنے مسائل جو ہے وہ حل کر سکیں اور باہر کی دنیا جو ہے وہ ان کا نوٹس نہ لے؟ تو ہماری طرف سے کوئی ایسی ان سے ریکویسٹ نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں، نہ ہم نے کہا ہے، اور نہ ہی ہم چاہیں گے کہ کسی قسم کا پریشر ایکسرٹ کیا جائے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا نہیں خیال کہ آپ جمہوری دنیا کو خاص کر جو ہے وہ روک سکتے ہیں کہ ایسے حالات کا نوٹس لے اور اس میں اپنے جو ریئیکشنز ہیں، اپنے جو رسپانسز ہیں ان کو وہ ایویلویٹ کریں۔ اچھا رؤوف حسن صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ کے ابھی تک دو مطالبات سامنے آئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سیاسی قیدی رہا کیے جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کمیشن بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے۔ کیا پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے، جنرل کونسل ہے، یہ طے کر چکے ہیں کہ 2 جنوری کو چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہی 2 مطالبات ہوں گے، یا اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ مزید کیا مطالبات ہو سکتے ہیں؟ ارشد دیکھیے، یہ 2 مطالبات جو ہیں خوان صاحب نے کہے تھے کہ جی کم از کم ان کے اوپر فوری طور کے اوپر غور ہونا چاہیے۔ اس میں سے جو سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے وہ تو بالفور ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا کوئی وجہ نہیں کہ وہ جیلوں میں وہ وہیں رہیں۔ ان کے اوپر کیسز تھے، وہ 1.5 سال ہو گئے ہیں، وہ کیسز آگے نہیں بڑھے ہیں کیونکہ ان کیسز میں ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ دوسرا تھا کہ جی 9 مئی اور 26 نومبر کو جو ہوا ہے ملک میں انفارچونیٹ چیزیں ہوئی ہیں، ان کے اوپر کمیشنز بننے چاہیے۔ یہ تو امیڈیٹ کنسیڈریشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 تاریخ کو جب ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو اس میں ہم اپنی جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے ساری کی ساری، جیسا کہ انہوں نے دوسری سائڈ نے کہا ہے، وہ ہم اس میں ان کو سبمٹ کریں گے کہ یہ چیزیں، اس میں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، جس طریقے سے اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کی ریورسل کی انتخابات کی، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ان کو ریٹن فارم میں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ جی 2 تاریخ کو ہم ان کے حوالے کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی طرف سے بھی ہوپ فلی وہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ جی وہ ان مذاکرات سے ان کی کیا امیدیں منسلک ہیں، تاکہ ہم ان کو کنسیڈر کریں، وہ ہمارے مطالبات کو کنسیڈر کریں اور مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے۔ جی صحیح۔ جب FATF پر مذاکرات ہو رہے تھے اپوزیشن کے، تو نان پیپر اپوزیشن نے دیا کہ جی جناب نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ بھی ان دنوں شاید، مجھے یاد نہیں پورا، اور زرداری صاحب، فریال، کچھ اور سیاسی قیدی تھے، 34 نکات، تو اس میں 34 نکات میں ایک یہ بھی تھا کہ سیاسی قیدی رہا کیے جائیں۔ تو آپ نے یہ کہا، آپ کی پارٹی نے، آپ کی حکومت نے، کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں۔ اب آپ جب سیاسی قیدیوں کی انکلوڈنگ عمران خان صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں رہائی کی، تو یہ بھی اسی طرح کا NRO نہیں ہے؟ نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیے دنیا جانتی ہے کہ شریفوں کی کرپشن کے بارے میں، زرداری کی کرپشن کے بارے میں دنیا جانتی ہے۔
ویسٹرن کنٹریز میں کتابوں کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں. خان صاحب نے ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی. آپ کو پتا ہے یہ سارے کیسز جو ہیں ان کی کوئی بیسس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو کوئی کمپیرزن آپ انیکٹ نہیں کر سکتے. عارف صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ نہیں کر سکتے. ان کی کرپشن اور خان صاحب کی کلینلینس جو ہے اور کرپشن نہ کرنے کا جو ہے, یہ دو بالکل اپوزٹس ہیں. وہ کیسز جو تھے وہ جینون تھے. یہ کیسز جو ہے لیکن ان کو جس طریقے سے ختم کیا گیا وہ بھی ایک نان جینون طریقہ تھا. اور یہ کیسز جو ہے ان کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے, کوئی مطلب کوئی رؤف صاحب یہ کیا ریزن ہے؟ رؤف صاحب یہ کیا ریزن ہے کہ اگر وہ کیسز جینون تھے, 4 سال تقریباً آپ کی حکومت رہی, کرپشن آپ کا میجر نیریٹو تھا, آپ کسی ایک کو بھی ملزم سے مجرم ثابت نہ کر سکے؟ دیکھیے جی 4 سال تو ہماری حکومت رہی نہیں تھی, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, جو محرکات تھے وہ آپ جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. ہماری حکومت آنے کے بہت جلدی بعد اس حکومت کو گرانے کی صحیح جو ہے کوشش تھی وہ شروع ہو گئی تھی. کنسیکوینٹلی وہ کیسز کی نان پروسیکیوشن جو تھی وہ بھی اس سارے کنسپریسی کا حصہ تھا. وہ تو اب سارا کچھ کلیئرلی سامنے آ چکا ہوا ہے.